بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے 5 ایام کے بارے میں ہم نے آپ سے تفصیلاً گفتگو کا ارادہ کیا تھا۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ میدان عرفات 8 ذی الحجہ کی صبح کو ہم نے حاجیوں نے احرام باندھ کر مینا میں آنا ہے اور مینا میں ٹھہرنا ہے، 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی۔ یہ 8 ذی الحجہ کا عمل تھا۔ اب جب 9 ذی الحجہ کی صبح آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو اب حکم یہ ہے کہ بھائی زوال سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ عرفات کا میدان کیا ہے؟ عرفات کے میدان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مقام کے ساتھ بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک واقعہ جناب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا ہے کہ جو جنت سے اتارے جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات ان کی یہاں پہ ہوئی، اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے اہم مقام بھی عرفہ ہے اور عرفہ کا میدان ہے، عرفہ کا دن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس دن میں کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ روٹین کی عبادت تو ہے نماز، فرض نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، صرف حج کا خطبہ، اس کے علاوہ حاجی نے عرفات کے میدان میں جا کر صرف اور صرف انفرادی عمل یعنی دعا، اس لیے فرمایا کہ بعض روایات کے مطابق تو لیلۃ القدر کی رات سے زیادہ اور رمضان کی جو راتوں میں جہنم سے آزادی ملتی ہے اس سے زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے ہیں اور اس دن کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ویسے بھی حاجی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو جب بندہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کا مہمان بن کر اور جو ہے احرام کی حالت میں ہے اور جناب تپتی دھوپ میں ہے، مشقت کے ساتھ ہے، تو اگر دل سے دعا مانگے گا تو کیوں نہیں قبول ہوگی۔ اور پھر اتنی بڑی خوبی ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹے میدان عرفات میں گزارے۔ تو محبوب جس جگہ پہ ہو، جیسے دروس البلاغہ میں نا، کفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، جی، کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، یہاں اپنے محبوب کے ساتھ ہم نے قیام کیا تھا، کچھ دیر یاد کر کے کہ یہاں محبوب کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اپنے دل کو بہلا لیں، آنسو نکال لیں۔ تو پھر ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر جس دن جس وقت ٹھہرے تھے، جی، عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، میدان عرفات تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں پر ٹھہرے ہیں، تو ان کے ارواح مقدسہ جہاں پہ ٹھہری ہوں، وہاں پر ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک لمحہ اس موقع پر، اس مقام پر، اس وقت پر ٹھہر جانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے معمولی چیز نہیں ہے عرفات کا قیام معمولی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، وہاں پر موقع مل جائے تو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بہت امید کی جا سکتی ہے کہ عرفہ کے قیام میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کر لے گا تو وہی اس کو ثواب ملنے کی امید ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، کیونکہ سب سے اہم رکن یہ بات سمجھ آ رہی نا جی، سب سے اہم رکن یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب سے اہم مقام بھی اور سب سے اہم وقت بھی اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب بھی یہاں پہ ملے گا۔ اندازہ لگائیں نا کہ اتنے لوگ ہیں، جی، اور پھر یہاں پہ جبل رحمت کے قریب ٹھہرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہرحال اتنے لوگ ہیں، اتنا سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، عجیب دنیا کا نظام ہے کہ سخی اگر خوشی کے عالم میں ہے نا سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ جیسے بادشاہ کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا نا، بادشاہوں کے مزاج، کہ بھائی بادشاہوں کے مزاج سے ڈرتے رہنے چاہیے، کبھی گالی پر بھی انعام دے دیتے ہیں، جی، کیونکہ ان کے اندر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نوازنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، مالک الملک ہے۔ میدان عرفات کا موقع ہے، جی، عرفہ کا دن ہے، جی، تو اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آتی ہوگی۔ تو اس لیے جن کو اللہ یہ موقع دے دے تو وہ کوشش کریں کہ اس دن میں وہیں پر اور ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اب دن گزاریں۔ تو بہرحال
وقوف عرفہ جو ہے یہ سب سے اہم رکن ہے، اور اسی لیے اسی کے بارے میں ویسے عام طور پہ اسلامی تاریخ میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی رات پہلے آتی دن بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 9 ذی الحجہ میں اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ 2 راتیں اٹیچ ہو رہی ہیں، پچھلی رات بھی اور اگلی رات بھی۔ کیسے کہ جس شخص نے زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے تک، طلوع فجر سے پہلے پہلے تک جی میدان عرفات میں چند لمحے کے لیے جو ٹھہر گیا اس کا حج ہو گیا، حالانکہ رات پہلے کیا ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی شمار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے گویا کس دن کی 2 راتیں، یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر کسی اور چیز کی، کسی اور دن کی اس طرح کی خصوصیت نہیں ہے۔ بہرحال اب میدان عرفات میں حج کا خطبہ سننا ہے اور ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کرنی، صرف یہاں پہ ہے، ویسے نہیں ہے، ویسے جمع بین الصلاتین کی اہل سنت والجماعت کی اجازت نہیں ہے جی، اس لیے اچھا پھر مغرب تک ٹھہرنا ہے، غروب آفتاب ہونے کے بعد پھر حکم کیا ہے، نماز نہیں پڑھنی، یہاں پہ اللہ کا حکم ہے، مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی بلکہ قضا کر کے پڑھنی ہے، یہاں پہ نہیں پڑھنی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کے جو اعمال تھے وہ یہ ہیں، آپ جب 9 ذی الحجہ سے واپسی چلیں گے، مغرب کی نماز چونکہ نہیں پڑھی ہوگی تو آپ نے مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کے وقت میں آپ نے ادا کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔